السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 2 دا لاسٹ لیسن کے وائل ریڈنگ کوشچنز سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ ٹوٹل 3 کوشچن ہوں گے، ان کے ہم آنسر اور اس کا اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو میں یہ سکھاتا ہوں۔ انگلش کلاس 12، یہ نیو انگلش بک ہے۔ اس لیسن میں سے بھی آپ کے سینونیمز آئیں گے اور کوشچن آنسر آئیں گے، اس میں سے کوئی ٹرانسلیشن نہیں آئے گی، تو ہم جو چیز ایگزام میں آئے گی صرف وہیں کریں گے۔ وائل ریڈنگ کوشچن، ڈیئر اسٹوڈنٹس، کوشچن آنسر سیکھنے سے پہلے ہم اس سبق کا کچھ انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ اس سبق کا مرکزی کردار فرینز نام کا ایک طالب علم ہے، جبکہ اس کے استاد مسٹر ہیمل ہیں۔ ایک دن فرینز معمول کے مطابق اسکول جاتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ آج فرانسیسی زبان کا آخری سبق ہے، کیونکہ حکومت نے حکم دیا ہے کہ اب اسکولوں میں صرف جرمن زبان پڑھائی جائے گی۔ یہ خبر سن کر نہ صرف فرینز بلکہ کیا ہے اس کے استاد، دوسرے طلباء اور گاؤں کے لوگ بھی بہت غمگین ہو جاتے ہیں۔ مسٹر ہیمل اپنے آخری سبق میں بچوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اپنی قومی زبان کسی بھی قوم کی شناخت، ثقافت اور آزادی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی زبان سے محبت کرے اور اسے محفوظ رکھے تو وہ اپنی شناخت کو ہمیشہ زندہ رکھ سکتی ہے۔ اس سبق میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ تعلیم کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وقت گزر جانے کے بعد انسان کو اپنی کوتاہیوں پر افسوس ہوتا ہے، لیکن پھر وقت واپس نہیں آتا۔ اسی لیے ہمیں ہر سبق وقت پر سیکھنا چاہیے اور اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ سبق صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ علم، زبان، وطن اور استاد کی قدر زندگی میں بہت اہم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم کوشچن آنسر سیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، وائی واز دا اسکول انیوزلی، غیر معمولی طور پر کوائٹ خاموش تھا، وین جب نریٹر جب راوی ارائیوڈ پہنچا، لیٹ دیر سے۔ راوی کے دیر سے پہنچنے پر سکول غیر معمولی طور پر خاموش کیوں تھا؟ یہاں راوی سے مراد فرینز کی بات ہو رہی ہے۔ دا اسکول واز کوائٹ، خاموش تھا، سکول اس لیے خاموش تھا بیکاز کیونکہ اٹ واز دا لاسٹ فرینچ لیسن، کیونکہ یہ فرانسیسی زبان کا آخری سبق تھا۔ ایوری ون، ہر کوئی، واز سیریس، سنجیدہ تھا، اینڈ اٹینٹیو، اور توجہ سے بیٹھا ہوا تھا۔ سب لوگ سنجیدہ اور پوری توجہ سے بیٹھے تھے۔ دا اسٹوڈنٹس، طلباء، اینڈ ولیج پیپل، اور گاؤں کے لوگ، ور تھے سٹنگ، بیٹھے ہوئے تھے، سائلنٹلی، خاموشی سے، ٹو ریسپیکٹ، احترام میں، مسٹر ہیمل کے۔ طلباء اور گاؤں کے لوگ مسٹر ہیمل کو احترام دینے کے لیے خاموشی سے موجود تھے۔ کوشچن نمبر 2، وائی ڈیڈ دا نریٹر فیل سوری ڈیورنگ ہز لاسٹ فرینچ لیسن؟ راوی مطلب فرینز کو فرانسیسی زبان کے آخری سبق کے دوران افسوس کیوں ہوا؟ دا نریٹر، راوی کو، فیلٹ، محسوس ہوا، سوری، افسوس، راوی کو افسوس ہوا، بیکاز کیونکہ ہی ہیڈ ناٹ لرنڈ، اس نے نہیں سیکھی تھی، ہز فرینچ، فرانسیسی، لیسنز، اسباق، ویل، اچھے طریقے سے۔ راوی کو افسوس ہوا کہ کیونکہ اس نے فرانسیسی زبان اچھی طرح نہیں سیکھی تھی۔ ہی ریئلائزڈ، اسے احساس ہوا، دیٹ کہ اٹ واز ہز لاسٹ چانس، کہ یہ اس کا آخری موقع ہے،
ٹو اسٹڈی مطالعہ کرنے کا فرینچ فرانسیسی. اسے احساس ہوا کہ یہ فرانسیسی پڑھنے کا آخری موقع تھا. ہی ریگریٹڈ، اسے پچھتاوا ہوا، ویسٹنگ ضائع کرنے پر، ہز ٹائم اپنا وقت، اسے اپنا وقت ضائع کرنے پر پچھتاوا ہوا. کوشچن نمبر 3، واٹ ڈڈ مسٹر ہیمل سے، اس نے کہا، اباؤٹ کے بارے میں، دا امپورٹنس اہمیت کے بارے میں، آف دا فرینچ فرانسیسی لینگویج زبان کی. مسٹر ہیمل نے فرانسیسی زبان کی اہمیت کے بارے میں کیا کہا؟ مسٹر ہیمل سیڈ، اس نے کہا، دیٹ کہ فرینچ فرانسیسی واز دا موسٹ، بہت زیادہ بیوٹیفل، خوبصورت، اینڈ لاجیکل اور منطقی لینگویج زبان ہے. مسٹر ہیمل نے کہا کہ فرانسیسی دنیا کی سب سے خوبصورت اور منطقی زبان ہے. ہی ایڈوائز، اس نے نصیحت کی، دا پیپل، لوگوں کو، ٹو پروٹیکٹ، وہ تحفظ کریں، اینڈ اور نیور، اور کبھی بھی نہیں، فارگیٹ، بھولیں، اٹ، اسے. ہی ایڈوائزڈ، اس نے نصیحت کی، دا پیپل، لوگوں کو، ٹو پروٹیکٹ، وہ تحفظ کریں، اینڈ نیور، اور کبھی بھی نہیں، فارگیٹ، بھولیں، اٹ، اسے. انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اسے کبھی نہ بھولیں. ہی سیٹ، اس نے کہا، دیٹ کہ آ نیشن، ایک قوم، کیپس، رکھتی ہے، اٹس فریڈم، اپنی آزادی، الائیو، زندہ، بائی ہولڈنگ، تھامے ہوئے، آن ٹو اٹس لینگویج، اپنی زبان کو. ہی سیٹ، انہوں نے کہا، دیٹ کہ آ نیشن، کہ ایک قوم، کیپس، رکھتی ہے، اٹس فریڈم، اپنی آزادی کو، الائیو، زندہ، بائی ہولڈنگ، جب وہ وابستہ ہوتی ہے یا تھامے رکھتی ہے، آن ٹو اٹس، اپنی لینگویج زبان کو. انہوں نے کہا کہ ایک قوم اپنی زبان سے وابستہ رہ کر اپنی آزادی کی روح کو زندہ رکھتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ کوشچن آنسر آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. اچھا، جو اس کے ایکسرسائز والے کوشچن آنسر ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل سیکھیں گے. اللہ حافظ.